یہ شکر ہے کہ عشق عمران سے عشق عوام تک تو آئے کہ انہیں خیال آیا کہ یہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، کیونکہ وہ تو کہہ رہے تھے بار بار کہ میرا کوئی کام نہیں ہے سوائے عمران خان کی رہائی کے اور پھر اس سے ملاقات کے، اور میں اس کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ پھر سب کچھ کیا ہے اور آج وزیر اعظم سے ملے ہیں اور بہت اچھی باڈی لینگویج تھی ان کی۔ نہیں رانا صاحب، انہوں نے کہا کہ گورننس پہ بھی میرا پورا فوکس ہے، ایسے تو نہ کہیں کہ خالی انہوں نے عشق عمران کی بات کی ہے۔ حضور آپ اپنی باری پہ بولیے گا نا، اتنی تکلیف میں نہ آئے، میں نے تو ابھی بات نہیں وہ میں آپ نے غلط بات کی ہے تو اس لیے میں نے نہیں صبر کریں، انہوں نے بالکل گورننس کی بھی بات کی ہے۔ آپ میری تصحیح نہیں کر سکتے، آپ میری تصحیح نہ کریں، اپنی باری پہ کیجئے گا۔ آپ غلط بولتے ہیں تو میں نے نہیں کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں چپ کر کے سنتا رہا نا، تو یہ بیان ریکارڈ درمیان میں میں غلط بولوں تو آپ وہ تو جناب ایک منٹ نہیں آپ کریں، آپ نہ بولیں بیچ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، نہیں میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، پلیز آپ اپنی باری پہ بولیے گا۔ اتنے تڑپتے کیوں ہیں یار؟ مطلب جب آپ کے سی ایم نے کہا کہ میں عشق عمران میں مبتلا ہوں تو عشق عوام پہ آ رہے ہیں، ورنہ تیرا کے عوام پہ چھوڑ کے آپ کا پچھلا وزیر اعلیٰ میتیں پیارے پیاروں کی میتیں چھوڑ کے وہ اسلام آباد پہ حملہ کرنے آیا ہوا تھا پارا چنار میں۔ وہ یہی گورننس ہے نا، آپ کا ماڈل ہی یہی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں شکر ہے عوام تک آئے اور آنا چاہیے۔ یہ آپ کی بنیادی آئینی طور پہ ذمہ داری، آئینی طور پہ ذمہ داری آپ کی سی ایم کی سب سے پہلی یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ باقی باتیں سب ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، جو آج انہوں نے عمران خان کو ثانوی حیثیت میں رکھا۔ اب اندر کی بات تو بعد میں آ جائے گی کیا بات چیت ہوئی، لیکن چونکہ امیر مقام نے بھی اس کو انڈورس کیا کہ ہاں جو وہ کہہ کے گئے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ باڈی لینگویج بالکل مناسب تھی، جو بھڑکوں سے تڑیوں سے اس سے پاک تھی۔ وہ ایک وزیر اعلیٰ کی گفتگو تھی جو گورننس کے لیے آیا، اور مجھے تو خوشی کی بات ہوئی۔ اب آپ کیوں تڑپ رہے ہیں بھائی؟ یہ تو آپ کا کام تھا نا، میں نہیں بولوں گا اس پہ، میں تو اپنی بات کروں گا نا، چاہے وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے نہیں بیٹھے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ تو آپ کی پارٹی کا حصہ ہے کہ چاہے کسی امبیسڈر کی طرف جوتا کر کے بیٹھ جائیں یا کہیں پہ بیٹھ جائیں۔ فارم 45 47 نہیں ہے، پرائم منسٹر تو ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ہے، دونوں بیٹھ کے بات کر کے آئے ہیں۔ مزمل اسلم دوبارہ بھی ملیں گے، تو یہ بات بہت اچھی ہوئی کہ شاید کہ عام آدمی کے لیے بھی آپ لوگ کچھ سوچ رہے ہیں اور کرنے لگے ہیں۔ عامر صاحب، انہوں نے نئی پنجوتا صاحب نے کہا ہے کہ بے شک وہ وزیر اعظم ہاؤس گئے ہیں، بے شک وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہم انہیں وزیر اعظم نہیں مانتے، انہوں نے یہ کہا۔ نہیں ان کے ماننے نہ ماننے سے تو نہیں نہ ہوتا، جس نے مانا ہے وہ چلا گیا ملنے کے لیے، وہ وزیر اعظم سے ملا ہے۔ وہ شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں، دونوں کی حیثیت یہ تھی کہ دونوں اس حیثیت میں ملے ہیں۔ ادروائز میری اور آپ کی بھی تو گفتگو ہو رہی ہے، ہم اپنے جرنلسٹ کی حیثیت سے بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال کیا پوچھا تھا، سوری میں بات کاٹ رہا ہوں، مجھے بڑی ایک یونیک بات لگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے تصویر میں دیکھا کہ ایک فارم 45 والا تھا اور ایک فارم 47 والا تھا، دونوں کی باڈی لینگویج میں بھی فرق تھا، تو یہ بھی انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا سر۔ ہاں وہ تو ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے، چاہے آپ جو بھی کہیں، آپ اس کو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہی ملنے گئے تھے۔ اب فارم تو آپ کے اپنے ہیں نا، جو مرضی بنا لیں، ہمیں تو وہ وزیر اعظم نظر آ رہا ہے، وہ وزیر اعلیٰ نظر آ رہا ہے، ہم اس میں کوئی تخصیص نہیں کر رہے۔ ایک پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے، ایک پی ایم ایل این کا وزیر اعظم ہے، دونوں ملک کی آئینی مناسب پہ فائز ہیں، اور اچھی بات ہے کہ کے پی کے گورننس کے اوپر وہ آئے ہیں بات کرنے۔ اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں نا کہ 8 فروری کی تحریک چل رہی ہے اور اس سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے لیڈر کو گم کر دیا ہے، آپ نہ کوسچن کرتے ہیں، نہ تڑی لگاتے ہیں باہر آ کے، نہ اندر بات کرتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے تو اس پہ بات کی ہے پہلے عمران خان پہ کہ آپ ان کی صحت کے اوپر حکومت کو کسی قسم کے شکوک و شبہات کے بغیر پبلکلی بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم تو بینگ جرنلسٹ یہ کام کریں گے، لیکن ہم تبصرہ بھی کریں گے کہ اچھی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد آپ واپس آئے ہیں کہ آپ کو یہ کام بھی کرنا ہے، تو اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے نا منصور صاحب۔ ٹھیک، میں وہ اب ذرا میرے سوال کا جواب بھی دے دیجئے، وہ جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں آسانیاں ہو سکتی ہیں خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں، خان صاحب کے لیے آسانیاں اسی ماڈل پہ ہوں گی جو وزیر اعلیٰ نے آج اپنایا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں، جس دن پی ٹی آئی سیاسی سرگرمیوں کو سیاست کے ساتھ کرے گی، دھمکیاں لگانا بند کرے گی، انہی میں سے کچھ لوگ یہ یقین دہانی کرائیں گے کہ ہاں جی اب ہم جب ملیں گے تو ہم باہر آ کے، جس طرح ان کے وکیل صاحب ملے، پنجوتا صاحب جانتے ہیں صفدر صاحب کو، وہ 8 منٹ مل کے آئے، کیوں نہیں کوئی بیان آیا پولیٹیکل؟ تو اگر آپ اس ماڈل پہ جائیں گے تو رستہ بھی ملے گا۔ سیاست اسی چیز کو کہتے ہیں کہ آپ جو جیل کا کام ہے، جو قید کا کام ہے، جو علاج کا کام ہے، جو ملاقات کا کام ہے، وہ وہاں رکھیں۔ گورننس کے لیے آپ آئے ہیں، پرائم منسٹر نے دعوت دی نا، پہلے آپ نے مذاق اڑایا تھا، خود وزیر اعلیٰ کو افسوس ہوا کہ مجھے وہ بات سوشل میڈیا پہ نہیں جانی چاہیے تھی، حالانکہ ابھی سوشل میڈیا، وہ امریکہ اور ادھر ادھر سے لوگ جاگ رہے ہیں نا، وہ ابھی ان کی گت بنائیں گے، کچھ بننی شروع ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر سے اپنی۔ یہ تو پنجوتا صاحب سے پوچھ لیں کہ یہ جب ان کو زبردستی وہاں روکا گیا تھا ڈیالہ جیل میں، تو یہ خود کیا بات کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ۔
کہ ہمیں تو پسوا دیا لمبا بٹھا کے 2:30 بجے پھر جا کے یہ سپریم کورٹ چلے گئے. اچھی بات ہے, اپنے لیڈر کے لیے بھی جائیں, اپنے جن لوگوں نے آپ کو تیسری دفعہ مینڈیٹ دیا ہے ان کا سب سے زیادہ حق ہے کہ نہیں مہدر پنچوتا صاحب, نہیں مہدر پنچوتا صاحب, جب اس قسم کی باتیں ہوں گی, ملاقاتیں ہوں گی, ابھی آپ کے کارکن جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیا ری ایکشن دیں گے؟ وہ آپ سے سوال کریں گے کہ جناب 8 فروری کی آپ نے کال دی ہوئی ہے, اسی ہفتے کا اتوار کا دن آ رہا ہے جس دن آپ کی یہ کال ہے, پیر والے دن آپ جا کے وزیر اعظم سے ملاقات کر رہے ہیں, تو کیا آپ اپنے کارکنوں کے غصے کو بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے, یا اس دن کے حوالے سے کیا لائے عمل ہوگا آپ کا؟ دیکھیں, منگل کو ملاقات کا دن مختص ہوتا ہے, ہر منگل کو جاتے ہیں اور 2 مہینے سے خان صاحب آئسولیشن کے اندر ہے. اسی طرح بی بی صاحبہ زیادہ ٹائم ہو گیا ان کو آئسولیشن کے اندر ہے, اور رفقا کی ہر جمعرات کو ملاقات کا دن ہوتا ہے, 1 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا نہیں کروائی جا رہی. دیکھیں, ہم پریزن رولز کے مطابق تمام معاملات کرتے ہیں, ہائی کورٹ کا حکم نامہ موجود ہے, اس کے باوجود ہٹ دھرمی ہے, اور یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب سے کوئی ملے گا اندر باہر آ کے گفتگو نہیں کرے گا. تو میں آپ کو پہلے سے بتا دوں کہ جو بھی بندہ خان صاحب سے ملے گا, چاہے ان کی بہن ملے گی, چاہے وہ وکیل ملے گا, خان صاحب کا پیغام بھی آئے گا, ڈنکی کی چوٹ کے اوپر آئے گا. آپ یہ جتنی بھی یہاں پر آ کر بیان بازی کرتے ہیں نا لوگ کہ جی یہ پہلے کمٹ کیا گیا تھا تو تب ملاقات ہوئی تھی, یہ سارے پراپوگنڈے ہیں. نہ پہلے کسی نے کمٹمنٹ کی تھی بہنوں نے, نہ کل کے لیے کوئی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, میں ملنے گیا کیونکہ میرا نام لسٹ کے اندر ہے, تو بالکل جی گج وج کے آ کے باہر خان صاحب کا پیغام دیں گے. پیغام کیوں نہیں دیں گے؟ عمران خان صاحب کیوں نہیں گفتگو کر سکتے؟ عمران خان صاحب پاکستان کے مسائل کی بات کرتے ہیں, اداروں کے حدود کی بات کرتے ہیں, امن کی بات کرتے ہیں, معیشت کی بات کرتے ہیں, بے روزگاری غریبوں کی بات کرتے ہیں, پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں, آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں, 26ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں, 27ویں ترمیم کے خلاف بات کرتے ہیں, گولی چلانے والوں کے خلاف بات کرتے ہیں, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کی بات کرتے ہیں, چوروں لٹیروں کی بات کرتے ہیں. عمران خان پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ جب نواز شریف سزا یافتہ تھے اور لندن کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں باجوہ کو للکار رہے تھے, اس وقت کے آرمی چیف جو اس وقت ڈی جی آئی اس وقت وہ جائز تھے. آج اگر تنقید کی جائے وہ ناجائز ہے. سوال لے لیں نعیم صاحب. جی سوال لیں. ہاں, وہ یہ ہے کہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے دیں, بتا دیں کہ کل جب عمران خان صاحب کی بہن کی اگر ملاقات ہوتی ہے, وہ جب باہر آئیں گی تو وہ سیاسی گفتگو کریں گی, وہ سیاسی بیان دیں گی. اس کو کلیئر کر دیجئے تاکہ آن دا ریکارڈ بھی آ جائے, ہمارے لیے بھی, عوام کے لیے بھی, اور تمام جو ریلیونٹ افراد ہیں ان سب کو پتہ لگ جائے کہ آپ کی پالیسی پی ٹی آئی کی یہ ہے. دیکھیں, خان صاحب سے جب بھی جس کسی کی بھی ملاقات ہوگی خان صاحب سے, وہ بالکل خان صاحب جو پیغام دیں گے وہ منوان باہر جو ہے وہ پیغام دیا جائے گا, عوام تک پہنچایا جائے گا. یہ امانت ہوتی ہے خان صاحب کی طرف سے, قوم کی یہ امانت ہے جو قوم تک پہنچانا جو ہے لازم و ملزوم ہے. اور یہ کوئی اگر پلان بنا کر بیٹھا ہے کس طریقے سے تصویر, تقریر, نام, ہر چیز کے اوپر پابندی لگا کے, اور عمران خان کی ملاقات پہ بھی اور ٹویٹر کی پٹیشنیں دائر کرنی ہے کہ ٹویٹر پہ پیغام کیوں آ رہا ہے, تو بالکل آپ کی بھول ہے بھائی. پیغام حذیفہ صاحب, ٹھیک ہے حذیفہ صاحب, یہ آپ کے لیے, سر ایک منٹ, حذیفہ صاحب یہ آپ کے لیے تھا کہ بھائی جان کوئی تبدیل نہیں ہوگا, ملاقات بھی ہوگی, پیغام بھی آئے گا, کیونکہ ان کے مطابق یہ عوام کی امانت ہے جو خان صاحب اندر سے بھیجیں گے اور ان کی بہن جو ہے عوام تک پہنچا دیں گی. جی بہت شکریہ خان صاحب. میرے خیال سے پنجوتا صاحب بھی میرے بھائی ہیں, لیکن ان کے پاس ذرا اولڈ ورژن ہے اپنی پارٹی کا. جو نیو ورژن ہے وہ یہی ہے کہ کوئی سیاسی بات چیت نہیں کریں گی ان کی بہنیں. اچھا, جو کہ ہمارے لوگوں کو بھی انہوں نے بتایا, ذمہ دار لوگوں نے کہا, اور اسی لیے آج آپ نے تبدیلی دیکھی سہیل افریدی صاحب میں کہ انہوں نے صرف صوبے کے وزیر اعلیٰ ہونے کے ناطے بات کی, نہ کہ انہوں نے ایک تحریک انصاف کے ورکر یا عشق عمران میں مارا جانا کے جو ہے ایک حیثیت سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو باتیں پنجوتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے وہی گھسا پیٹا بیانیہ ہے جو کہ ایک لمبے عرصے سے. حذیفہ صاحب ایک منٹ, میں آپ کی بات سے یہ انڈرسٹینڈ کیا ہوں, اور اگر میں غلط انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجیے گا. مجھے آپ کی بات سے امپریشن ملا ہے کہ گل ہو گئی ہے, مطلب کہ نہیں ہوگا اب کوئی سیاسی بیان, یہ کیا وہ معاملات سیٹ ہو گئے ہیں, طے ہو گئے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, نہیں کچھ کوئی سیٹ نہیں ہوئی. ان کے کچھ ذمہ داران ہیں, ان کی جماعت کے اپوزیشن کے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے یہ بات پچھلے 4 دن سے رکھنا شروع کی ہے کہ اگر فیملی کی ملاقات ہوگی تو فیملی دوبارہ ایسا کوئی ٹویٹ نہیں کرے گی, کوئی ایسی بات نہیں کرے گی جس سے کنفرنٹیشن بڑھے. اور یہ بھی انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ فیملی کی ملاقات جو ہے وہ بحال ہو جائے تو فیملی جو ہے, جو کہ ایک بنیادی نقطہ ہے جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوڈ آف کنڈکٹ کا بتایا, جیل مینول میں جو ایک کنڈکٹ موجود ہے, کہ وہ آ کر باہر سیاست نہیں کریں گی اور بہنیں جو ہے اس سیاست میں سہولت کاری بھی نہیں کریں گی.
تو اس کے اوپر ظاہر ہے غور و خوض ہو رہا ہے. لیکن اگر اس طرح کے بیانات یہ دیں گے, اس میں کچھ نہیں ہوگا. اس میں یہی ہوگا کہ جو ملاقات 2 مہینے سے نہیں ہوئی وہ اگلے 2 مہینے بھی نہیں ہوگی. اور آپ اس طرح کی باتیں کر کر اپنی جماعت کے لیے, اپنے لیڈر کے مشکلات میں خود اضافہ کریں گے. ایک مرتبہ اپنی بہنوں سے, جو آپ کے لیڈر کی بہنیں ہیں, ان سے پوچھ لیں, بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی سے پوچھ لیں, یا پارٹی کے فیصلہ سازوں سے پوچھ لیں کہ واقعی وہی پالیسی ہے جو پنجوتا صاحب بتا رہے ہیں.